کنٹینیوس بمبارڈمنٹ چل رہی ہے وہاں پہ. تھوڑی بہت ایڈ کو آنے دیا ہے لیکن وہ بھی اتنے انف نہیں ہے. جو انجرڈ ہاسپٹلس تک پہنچ پا رہے ہیں ان کو بغیر اینستھیزیا کے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. آلریڈی ڈیتھ ٹول 8,000 پلس ہو چکا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو غزہ جو ہے وہ بالکل خالی ہو جائے اور یہ لوگ سب ایجپٹ چلے جائیں. فلوریڈا کے گورنر اور یہ ساؤتھ کیرولائنا کی گورنر ایکس یہ لوگ نیک اینڈ نیک ہیں بیسکلی کہ ہم کتنا دکھائیں کہ ہم جو ہیں اسرائیل کے ساتھ ہیں. جو نیریٹو بنا رہے ہیں, ساری جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا ایکسپوز ہو رہا ہے. تو اب نظر آ رہا ہے کون اچھا ہے اور پھر یو ایس کی گورنمنٹ کیوں سپورٹ کر رہی ہے. جو اسرائیلی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حماس ہیں بیسکلی ہیومن شیلڈز استعمال کرتے ہیں, اس لیے جو ہے نا ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. پروگرام ہاکائی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد صادق اسلم حاضر خدمت ہے. اسٹوڈیوز میں عدنان مرزا صاحب موجود ہیں. مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عدنان بھائی, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ناظرین, آج بھی ہم مڈل ایسٹ کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے, لیکن تھوڑا سا مزید ڈیپ ڈگ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے صورتحال کو کہ جو کچھ چل رہا ہے مشرق وسطیٰ میں اور پھر اس سے کنیکٹڈ جو سارے ممالک ہیں اس کے اندر کیا صورتحال ہے, اور ساتھ ہی رشیا اور چائنا جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ایران کی طرف سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں, کچھ ترکی کی طرف سے آ رہی ہیں, کچھ دیگر ممالک بھی اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوئے ہیں. تو اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کی چل کیا رہا ہے, آگے کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, غزہ کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. عدنان بھی تھوڑا سا اپڈیٹس دے دیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور پھر اس کے اوپر مزید ہم بات کرتے ہیں. اپڈیٹس یہ ہیں کہ کنٹینیوس بمبارڈمنٹ چل رہی ہے وہاں پہ. انہوں نے تھوڑی بہت ایڈ کو آنے دیا ہے لیکن وہ بھی اتنے انف نہیں ہے اور وہاں پر سچویشن بہت ڈائر ہے. آئی مین ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر پاور کے ایشوز ہیں. جو انجرڈ ہاسپٹلس تک پہنچ پا رہے ہیں ان کو بغیر اینستھیزیا کے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں لائک ایمپوٹیشنز بغیر اینستھیزیا کی ہو رہی ہیں. اور آئی مین جو میڈیکل ریلیٹڈ فیلڈ میں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پراپر چیزیں نہیں ہوں تو اس سے کتنی تکلیف میں جو ہے سرجری وغیرہ یا علاج ہوتا ہے. تو ایک بہت ڈائر سچویشن اس لحاظ سے بھی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پر کھانے پینے کی بھی ایشوز بہت زیادہ سگنیفیکنٹلی انکریز ہوئے ہیں اور ریلیف نہیں آ پا رہی ہے اور بہت ہی ڈائر سچویشن ہے. آئی مین اٹس لائک ہارڈ ٹو ایکسپریس کہ جو سچویشن وہاں پہ پھر اپنے باڈیز کی جو اسٹینچ ہے وہ بھی انبیئربل ہے. موسم بھی جو ہے نا تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, اس میں اور مزید پرابلمس ہونے کی ایکسپیکٹیشنس ہیں. سردیاں آنے والی ہیں تو یہ ایک اینٹیسپیٹڈ چیز ہے فلسطینیوں کے لیے. بہت ڈائر سچویشن. آئی مین آگے آنے والا جو ٹائم ہے وہ اور زیادہ جو ہے نا سخت ہوگا, انٹینس ہو جائے گا. آلریڈی ڈیتھ ٹول 8,000 پلس ہو چکا ہے. اس میں نیئرلی 9,000 ہو چکا ہے اور اس میں کہتے ہیں انجرڈ تو بہت زیادہ ہیں, ڈسپلیسڈ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جو پہلے 200,000 کا فگر تھا وہ آلموسٹ 500,000 تک کا ڈسپلیس کا فگر آ رہا ہے. 5 lakhs کا. جی. تو یہ آئی مین سگنیفیکنٹ آپ سمجھیں کہ آلموسٹ 25% جو ہے نا پاپولیشن جو ہے وہ ڈسپلیسڈ ہے اس وقت. اور مزید جو ان کی گراؤنڈ آپریشنس کی اینٹیسپیشن ہے اس کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ آلموسٹ 1/3 سے زیادہ حصہ جو ہے ناردرن غزہ کا اس کو کمپریس کر کے بالکل ہی گراؤنڈ زیرو بنانے کا ان کا پلان ہے. اور کوشش جو ایسا لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اور ان کا ایک وائٹ پیپر بھی ہے, پروپوزل ریلیز ہوا ہے جس میں یہ چاہتے ہیں کہ جو غزہ جو ہے وہ بالکل خالی ہو جائے اور یہ لوگ سب ایجپٹ چلے جائیں. بیسکلی that's their plan. تو اسی طرح سے آپ کو یو ایس کے میڈیا کے اندر خاص طور پہ اور برٹن کے میڈیا کے اندر یہی والی ٹاکنگ پوائنٹس بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے نا عرب کنٹریز کو ان کو ایز اے ریفیوجی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور ایبزارب کر لینا چاہیے اپنی کمیونٹی میں. لیکن جو مین چیز وہ ہو رہی ہے کہ یہ لینڈ گریب ہے. آئی مین وہ اس پورے سیناریو کو جب کیس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے ویسٹرن میڈیا میں, اس
کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اوور آل یہ جو چیز غلط ہو رہی ہے. بیسکلی لینڈ گریب ہے. اسرائیل جو ہے کیا کہتے ہیں ان نیچرلی یہاں پر مسلط ہوا ہے, اور ان کے جو وہ ہے کہ اسٹینس ہے وہ بالکل کنفرنٹیشنل ہے, حالانکہ دے آر دا ونس ہو آر رانگ. اور پوری دنیا کے اندر انڈرسٹوڈ یہی ہوتا ہے کہ بھائی اپریسر کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن جو سپوزٹلی آپ کا جو ویسٹرن اپنے آپ کو ہائر مورل گراؤنڈ پہ رکھنا, ان کا مقصد یہی ہونا چاہیے ہم جو ہے نا ہمیشہ رائٹ کا ساتھ دیتے ہیں, یا اگر ہم گڈ کا ساتھ دیتے ہیں اگلا ایول ہے. وہ ابھی بھی یو ایس کے اندر پریزیڈینشیل کیمپین چل رہے تو وہاں پہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا ریٹرک بالکل ایسا ہی ہے. اس میں کچھ انڈین اوریجن کے لوگ ہیں, ایک تو گورنر رہ چکی ہیں ساؤتھ کیرولائنا کی نکی ہیلی, آئی مین شی از پارشل انڈین, ان کے آئی تھنک فیملی سکھ فیملی تھی. وہ لائک آلموسٹ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اوپر ہے ریپبلکن کینڈیڈیٹس میں, اس کے بعد فلوریڈا کے گورنر اور یہ ساؤتھ کیرولائنا کی گورنر ایکس نکی ہیلی, یہ لوگ نیک اینڈ نیک ہیں بیسکلی. تو ان لوگوں میں یہی کمپٹیشن چل رہا ہے کہ ہم کتنا دکھائیں کہ ہم جو ہیں اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو ان کے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں وہ سننے والے ہیں ریئلی, یعنی وہ بالکل پتہ چلتا ہے کہ ان کا ہیٹریڈ ٹورڈز اسلام اینڈ مسلمس کتنا ڈیپ ہے. اٹس سو ڈیپ رائٹ, اور وہ بالکل یعنی آپ سنیں گے تو آپ کو بالکل یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ سارے ہارڈ رائٹ کے لوگ ہیں. جی بالکل ہارڈ رائٹ. آئی مین دیر اور ایک اور بھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں, وہ بھی ریپبلکن ریس میں, وہ بھی ان کا بھی انڈیا سے تعلق ہے, وویک راماسوامی. وہ بھی ان کا ایک بیان آیا تھا, وہ بھی بہت ہی زیادہ ہیٹ فل تھا. اس نے بلکہ یہ کہا کہ جو اگر میں ہوتا, یا جو اسرائیل کے جو فاؤنڈر میں سے ایک بین گورین ہے, ان کا نام لیا تھا انہوں نے, وہ ہوتے وہ کیا کرتے کہ جو حماس کے 100 لیڈرز کو بیہیڈ کرتے اور ان کے جو سر ہیں وہ بارڈر پہ لگا دیتے بیسکلی. کہتے جارج واشنگٹن جو امریکہ کا فاؤنڈنگ فادر جو پہلے پریزیڈنٹ ہے, ان کے بارے میں کہا کہ وہ بھی ایسے ہی چاہتے اور بین گورین بھی یہی چاہتے. تو یعنی اتنا ایکسٹریم وٹریول اور وینم جو ہے وہ اس ٹاپک پہ نکل رہا ہے. لیکن آپ ان کی دیکھیں, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ان کی ینگ پاپولیشن ہے, دے آر ناٹ بائنگ اٹ رائٹ. آئی مین کالج یونیورسٹیز میں بھی اور سڑکوں پہ بھی نکل رہے ہیں, اور یہ اپنی گورنمنٹ کو میسج دے رہے ہیں کہ وہ جو ٹائم تھا جس میں آپ جو کہنا چاہتے تھے وہ لوگ وہ چلا گیا, بغیر کیا کہتے ہیں, ہاں وہ ٹائم چلا گیا جس میں بغیر اسکروٹنی کے نا جو آپ منوان تسلیم کیا جاتا تھا آپ کا نیریٹو. یعنی یہ زیادہ عرصے پرانی بات بھی نہیں ہے. جب 9/11 ہوا تھا اس وقت ڈک چینی جو وائس پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے, انہوں نے ایک خبر لیک کی نیو یارک ٹائمز کو, اور پھر پریس کے اندر آ کے اسی لائے کو کیا کہتے ہیں پروو کرنے کے لیے صحیح ہے, کہتے ہیں دیکھیں آپ میری بات نہیں مانیں, دیکھیں نیو یارک ٹائمز بھی یہی کہہ رہی ہے, جھوٹ کو سند دینے کے لیے سارا کام ایگزیکٹلی. حالانکہ ان کی کیبنٹ نے اس خبر کو لیک کیا تھا اور نیو یارک ٹائمز میں انانیمس سورسز کر کے لگایا تھا, لیکن وہ انہی کے آفس سے لنک تھا. اور نیو یارک ٹائمز کس کے لیے کام کرتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. وہ بالکل. تو یہ سب پورا ویسٹرن میڈیا کنیکٹڈ چیزیں ہیں, سب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. جی بیسیکلی ساری دنیا کے اندر لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, اور یہ ساری چیزیں اب یوتھ زیادہ باہر نکل رہا ہے. رائٹ. لیکن ابھی بھی جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ بھی سرفیس لیول والے ہیں, جو اندر کی انر ورکنگ ہیں وہ ابھی بھی جو ہے نا وہی خفیہ ہے جس طرح یہ رکھنا چاہتے ہیں, اس میں ابھی تک یہ کامیاب ہیں. بالکل. کچھ چیزیں ابھی تھوڑا سا ہرڈل بن رہی ہے ان کے لیے, اسپیشلی یوتھ تھوڑا سا ان کے لیے وہ بن رہی ہے, کیونکہ یوتھ کا جو ہے وہ بیسکلی اس وقت جو پوائنٹ ہے, جو ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہ اچھا ایک چیز ہے کہ انہی کے جو بیانیہ ہوتے ہیں یا انہی کے جو نیریٹو ہوتے ہیں, انہی نیریٹوز کی وجہ سے ان کے لیے تھوڑی یہ والی مشکل کھڑی ہو رہی ہے. بالکل. یہ ہمیشہ یہی بات کرتے رہتے تھے کہ ہم صحیح کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم اچھے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم اچھے ہیں اس لیے ہم اچھوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں. تو اب دنیا کو نظر آ رہا ہے ہاسپٹل پہ بمبارڈمنٹ کرنا کون اچھا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر بچوں کو مارنا کون اچھا ہے, پھر یہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں ساری جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں
وہ سارا کا سارا ایکسپوز ہو رہا ہے. تو اب نظر آ رہا ہے کون اچھا ہے اور پھر یو ایس کی گورنمنٹ کیوں سپورٹ کر رہی ہے. ابھی برطانیہ کے اندر معاملہ ایک ہوا نا کہ ایک وزیر ہیں برطانیہ کے, انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو ان کے پرائم منسٹر ہیں رشی سوناک, ان کو ایک لیٹر لکھا اور جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے مطالبہ کیا جائے کہ فوری جنگ بندی کرے. تو رشی سوناک تو جا کر وہاں پر مل کر آئے ہیں اور یہ لوگ مکمل طور پہ سپورٹ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو اس لیٹر کے اوپر جو ہے وہ ان کو بولا کہ آپ مستعفی ہو جائیں. اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے ایک دوسری لیبر پارٹی ہے, اس کے بھی ایک رکن ہے, ان کو بھی پارٹی سے نکال دی اسی بات کے. ہاں دیکھیں یہ بات وہ ہے نا کہ یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ پارٹیز ہیں جی, لیکن ان کے انٹرسٹ پیچھے سے جس انٹرسٹ کو لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس کا آپ سمجھیں کہ تھوڑا بہت فلیور یا اسٹائل ڈفرینٹ ہوگا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک خاص ایجنڈا کے تحت کام کر رہے ہیں. اور یہ سب ڈرامہ ہے, یہ بیسکلی ایسا کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ کو ایک پروڈکٹ سمجھ میں آتا ہے, پھر آپ اس کا کمپٹیٹر دیکھیں لیکن پیچھے سے ایک سیم وہی ہے. آئی مین پیکیجنگ چینج ہو گئی لیکن اٹس دا سیم انگریڈینٹس, لیکن ریئلی آپ کو کوئی چوائس نہیں مل رہی ہے. بالکل آپ کو کوئی چوائس نہیں مل رہی ہے. تو یہی چیز جو آپ نے بتایا ابھی یو کے جو پارلیمنٹیرین ہیں پال برسٹو, پال برسٹو, یہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے, کنزرویٹو جو ان کی تھوری پارٹی ہے اس کے ممبر تھے, اور منسٹریل ایڈ تھے. اور ان کو بالکل انہوں نے اسی بیس پہ نکالا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا کوشچن کیا تھا رشی سوناک کی جو پالیسی اسٹینڈ ہے کہ سیز فائر پہ کیوں ووٹ انہوں نے جو ہے نا یہ پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں یہ لوگ جو اسرائیلی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حماس ہیں بیسکلی ہیومن شیلڈز استعمال کرتے ہیں, اس لیے جو ہے نا ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, ہم سویلین ڈیتھس کو وہ نہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ سب بالکل جھوٹ ہے, رائٹ. یہ ہر بلڈنگ کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا, ہاسپٹلس کو ٹارگیٹ کیا, جرنلسٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں جتنے بھی بیسکلی اسکولس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, مساجد کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حماس کے بلڈنگس تھی یا حماس کی تھی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنا ہی بنایا ہوا نیریٹو جو ان کا ہے کہ حماس تو صرف چند لوگوں کا ایک ٹیررسٹ گروپ ہے, یہ ان کا نیریٹو تھا شروع سے, اسٹانس ان کا یہی تھا. حماس چند لوگوں کا ایک گروپ ہے جو ٹیررسٹ ہیں اور جو صرف اور صرف بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں, اور اسرائیل پہ انہوں نے حملہ کیا, وہ چند ہزار لوگ ہیں اور ہم ان کو ماریں گے. شروع میں ان کا یہ تھا جب انہوں نے اٹیک کیا ہے 8 اکتوبر کو انہوں نے شروع کر دیا تھا. بالکل ایسے ہے ان کا یہ بنایا ہوا نیریٹو. اب اس کو یہ چینج کیسے کر رہے ہیں کہ پہلے وہ چند ہزار لوگ تھے, اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل میں وہ کچھ بہت, یہ جو پوری آبادی ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ حماس ہیں. ان کے کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو مارے جو سویلین ہیں, باقی جو سارے ہیں نا وہ حماس ہیں. مطلب اب ادارے وہاں پر ہیں, اقوام متحدہ کے ادارے ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس واچ ہے, دنیا کے دوسرے ادارے ہیں, الجزیرہ ہے, دوسرا میڈیا ہے, وہ سب بتا رہے ہیں کہ بھائی سویلینس کو مارا جا رہا ہے, سویلینس کو مارا جا رہا ہے, سویلینس کو مارا. اچھا, ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے صرف اور صرف امریکہ کے اور جو باقی ویسٹ کا جو نیریٹو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے ہیں. لیکن یہاں سے بھی جو ان میں سے بھی جو لوگ ہیں نا, وہ جو سارے اس عمل کو سپورٹ کرتے ہوئے آئے ہیں, وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب غلط ہو رہا ہے. مطلب وہ جو الجزیرہ کے جو ہم نے اس کے پر بات کی تھی کہ جو الجزیرہ کے جو صحافی تھے, بڑے وہاں کے صحافی ہیں, بیورو چیف بھی جی ہیں, اور ان کے جب گھر کے اوپر جب حملہ ہوا تو ان کے جو دوست تھے دوسرے ممالک کے, بھارت کے ایک مشہور صحافی ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی اور دوسرے صحافیوں نے بھی کہ بھائی اب ہم یہ بات کھل کر کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف جینوسائیڈ ہے, اور یہ صرف اور صرف جو ہے اپنا جو نیریٹو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپریشن کر رہے ہیں. بالکل. اب یہ بات اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ان کو سپورٹ کرتے ہوئے ہیں. تو دنیا کو اب نظر آ رہا ہے کہ صحیح کیا ہے. اب دنیا کے ہر ملک کے اندر جہاں سے ہمیں کبھی بھی کسی ظلم کے اوپر آواز اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئی, وہ بھی اب باہر نکل رہے ہیں. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسی ہے. ابھی خاص طور پہ جو یو این کے اندر جو ریزولوشن جارڈن کی طرف سے نکلا تھا جس میں 120 نے سیز فائر کو سپورٹ کیا تھا, اس میں سے 45 ایبسنٹ تھے بھارت سمیت, نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار. اور
اور 14 جو کنٹریز ہیں جنہوں نے یو ایس اور اسرائیل کا ساتھ دیا، اس میں سے ریلی اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ 3-4 ہی کنٹریز ہیں ریلی، باقی سب آئلینڈز ہیں، آئلینڈ نیشنز ہیں. دے ڈونٹ ایون ریلی کوئی میٹر. آئی مین ٹھیک ہے وہ آئلینڈز ہیں، ان کی ایک پہچان ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو پریشر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بالکل صاف پریشر ہے. ورنہ جو ان میں کنٹریز ہیں اس میں آسٹریا ایک کنٹری ہے، گواٹمالا ایک کنٹری ہے، پیراگوے ایک کنٹری ہے، ہنگری ایک کنٹری ہے، کرویشیا، اس کے علاوہ سارے آئلینڈز ہیں. اچھا یہ وہ کام ہو رہا ہے کہ وہ جو عدالت کے اندر کسی بڑے آدمی کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے نا، تو وہ غریب اخبار بیچنے والا، پھل بیچنے والا، اس طرح کے لوگوں کو لا کے گواہ بناتا ہے کہ ان کو وہ خرید سکتا ہے. بالکل یہاں پر یہ سیم معاملہ بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بات وہ یہ نا کہ کہنے کو ہے کہ 14 کنٹریز، لیکن ہو آر دوز 14 کنٹریز اینڈ واٹ پاپولیشن ڈو دے ریپرزینٹ. بالکل ایسے ہی. لیکن اور پھر اس کے علاوہ جو ایبسٹینشنز ہیں اس سے بھی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کون کنٹریز ہیں جو آپ کے اصل مخلص دوست ہیں. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں وی ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ آن دا بیسس آف ریلیجن یا بیسس آف ایتھنیسٹی. یہاں پر ہیومینٹی کی بات ہے. یہاں پر ڈائریکٹلی جو ہے نا انڈسکرمنیٹ کلنگ ہو رہی ہے، انڈسکرمنیٹ بامبنگ ہو رہی ہے اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بلکہ ان کو ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جاؤ، پھر ادھر جہاں پہ وہ جاتے ہیں وہاں پر آپ ڈائریکٹ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں کوئی بہانہ بنا کے. تو آئی مین دس از ٹوٹل جینوسائڈ. اور اس میں ان کے خود لیڈرز جو ہیں اور بہت سارے لائک چاہے وہ آرم فورسز کے اندر ہوں یا پولیس میں، کوئی ان کے بیان آ رہے ہیں کہ بالکل دیٹس واٹ وی وانٹ، ہم بالکل اس کو ڈسٹ بنا دیں گے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو بالکل یعنی کھنڈر بنا دیں گے. یعنی ہر قسم کے بیان جو ہے نا ان کے اپنے پولیٹیشینز، ان کے اپنے لیڈرز کہہ رہے ہیں. تو یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ کوئی ہڈن ایجنڈا ہے کوئی نہیں. دس از دیر آبویسلی دیٹس واٹ دے ڈوئنگ. اور اس پہ جو ہے نا خاص طور پہ آج کل کی جو جنریشن ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، حالانکہ سوشل میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. لائک آپ دیکھیں گے ایون ہمارے چینلز کے ویوز جو ہیں وہ بالکل انہوں نے فلیٹ لائن بالکل فلیٹ لائن ہی کر دیا ایک طرح سے. تو اسی طرح سے جو آپ کا سوشل میڈیا وہ ایسی نیوز کو نہیں چلنے دیتا جو کہ بیسکلی جو ویسٹرن نیریٹو ہے اس کے خلاف ہو. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں آ کے اوپر ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی طرح سے. تو اس بیس پہ جو آپ کی ینگ جنریشن ہے نا دے ناٹ گونا بائی دس. ابھی آپ دیکھیں ہر جگہ جو ہے نا اچھے خاصے لمبے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، بہت بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ایون لائک فلپینوں میں فلپینس کے اندر جو ہے نا ابھی کیونکہ ان کی گورنمنٹ نے اس ووٹ میں ایبسٹین کیا تھا، یعنی ہیومینٹی یعنی وہ اس کو ہیومینٹی کاز کو سپورٹ اس طرح نہیں کیا کہ ایبسینٹ رہے. ہاں ایبسٹین کیا اس پہ جو ہے نا لوگ نکل آئے ان کے خلاف، رائٹ، کہ بھئی آپ نے کیسے جاپان جی تو آپ نے کیسے جو ہے نا، کیونکہ لوگوں کو بالکل نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایگریسر کون ہے. آئی مین آپ ان کو اگر آپ مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھیں گے تو اسرائیل حماس وار، دس از ناٹ، یہ وار ایکولس کی نہیں ہے. یہ وار بالکل ایک فریڈم فائٹنگ گروپ کی ہے جس کو آپ نے کہا تھا کہ الیکشن میں جیت کے دکھاؤ. جب انہوں نے جیت کے دکھایا آپ نے اس پہ جو ہے نا یہ طرح کی کر دی چیزیں. تو 57 ایئرس سے آپ نے ان کے اوپر جو ہے نا ایک ویسی ایک تو ان کا زمین آپ نے لے لی تقریباً، اس کو 75 ایئرس سے زیادہ ہو گئے. پھر 57 ایئرس کا آپ نے ان کے اوپر بروٹل آکوپیشن کیا. ویسٹ بینک کو آپ دیکھ لیں وہ کہاں ایک جب یہ 67 کی وار ہوتی اس وقت ویسٹ بینک اور غزہ جو ہے نا آپس میں ملتے تھے. اتنا زیادہ جو ہے نا ویسٹ بینک آ گئے تھا. اب آپ دیکھیں ویسٹ بینک بالکل ٹکڑے میں اسپاٹس ہو گئے ہیں. بالکل یعنی کوئی ایک اینٹیٹی ہے ہی نہیں ٹوٹل کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ اتنا بڑا رقبہ ہے ویسٹ بینک. یہ تو بالکل چھوٹے ٹاؤنز الگ الگ جو ہے نا بٹے ہوئے ہیں، اس میں بیچ میں ان کی انلیگل سیٹلمنٹس ہیں. تو انہوں نے آلموسٹ ان کو ختم ہی کر دیا اور ابھی بھی مزید کر رہے ہیں. اور یہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو گورنمنٹس ہیں، ان کی اپنی جو گورنمنٹس ہیں، یہ کس بیس کتنی حد تک جا کے جو ہے نا اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں. جیسے ہم نے انگلینڈ میں دیکھا، فرانس میں بھی بہت زیادہ پریشر ہے، یورپین یونین کے اندر بہت زیادہ پریشر ہے کہ جو ان کی جو لیڈرز، حالانکہ یہ یوکرین کی جو وار رشیا کے ساتھ چل رہی ہے، یہ اس کو 1.5 سال ہی ہوا نا، ان کے جتنے بھی کامنٹس رشیا کے خلاف تھے نا وہی ایگزیکٹلی کامنٹس وہ آج اسرائیل وہی چیزیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ اچھے بنے ہوئے ہیں، یعنی اس کو سپورٹ کریں، اس سے 100 گنا زیادہ، لیکن
ٹیکٹکس میں کیا جب رشیا نے ان کے پاور گرڈ کو ٹارگٹ کیا تو وہ آگے کہ بھائی انہوں نے جو ہے نا الیکٹرک بند کر دی, انہوں نے یہ بند کر دیا. یہاں پہ تو یہ ایک آپ نے آلریڈی یہ دس از کالڈ ورلڈس لارجسٹ اوپن ایئر پریزن, اور یہاں پر آپ نے پانی بند کر دیا, یہاں پہ آپ نے الیکٹرک بند کر دیا, یہاں پہ آپ نے ہر چیز کیا کہ ہم یہ سب کریں گے, اور پھر وہ کیا, اور دنیا کو کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے کیا جو کرنا ہے. بالکل. اور پھر اب ایڈ کو بھی لمٹ کر رہے ہیں. بالکل. یعنی یہاں پہ یہ جو کنٹرول پاپولیشن ہے اس اوپن ایئر پریزن کے اندر, ان کی 100% جو نیڈز ہیں وہ اسرائیل کے تھرو آتی تھی, رائٹ. اور کوئی انہوں نے کراسنگ ہی وہی ہے بیسکلی. آپ نے لمٹ کیا ہوا کہ کو اتنی پر پرسن اتنی کیلوریز جو ہے انسان کو جینے کے لیے چاہیے, ہم اتنی ہی دیں گے, اس سے زیادہ ایک چیز بھی نہیں دیں گے, کم دے دیں گے زیادہ نہیں دیں گے. لیکن اب وہاں پر پچھلے آلموسٹ 4 ہفتے ہو جائیں گے بہت جلد, اور اس میں یہ یعنی 3 ہفتے سے اوپر ہی ہو گئے. تو یہ سچویشن ہے کہ وہاں پر آپ نے تو اتنے عرصے سے بند کیا ہوا ہے, لائک بول کے بند کیا ہوا ہے نا, پچھلے 3.5 ہفتے سے کچھ نہیں جا رہا. تو ہاؤ آر دے گونا سروائیو؟ آپ ایڈ بھی آنے نہیں دے رہے. یعنی مشکل سے آپ نے پچھلے دنوں میں لائک مشکل سے 25-30 ٹرکس جا چکے ہیں اب تک. تو یہ یعنی پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے, پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے, آپ اس سے چھپا نہیں سکتے. آپ کا جتنا بھی میڈیا پاورفل ہو, چاہے وہ CNN یا فرانس 24 یا BBC یا DW, یہ سب جتنا بھی چھپانا چاہیں وہ اس بات کو نہیں چھپا سکتے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. حالانکہ وہاں پر کوئی اتنا بڑا مین اسٹریم میڈیا نہیں, الجزیرہ کی تھوڑی بہت پریزنس ہے, اس کے علاوہ جو کچھ نکل رہا ہے یہ فلسطینی خود اپنے سیل فون سے نکال کر, پھر آپ نے ان کا انٹرنیٹ بھی بند کر دیا. ٹھیک ہے, وہ تو پھر ایلون مسک نے وہ اسٹار لنک ان کے لیے اوپن کیا ہوا, ورنہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو یہ انہوں نے الاؤ پہلے تو نہیں کیا تھا, اس کی کیا اسٹوری تھوڑی سی اس کو بتا دیں. کس چیز کو الاؤ نہیں کیا تھا؟ اسٹار لنک کو الاؤ نہیں کر رہا تھا نا اسرائیل. نہیں تو ان کو پریشر ڈال رہے تھے نا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسی چیزیں انفارمیشن دیکھیں, یہ لوگ نہیں چاہتے کہ انفارمیشن باہر آئے, کیونکہ یہ ان کے نیریٹو کے خلاف ہے. اگر آپ ان کو یہ بتانے کہ ہم تو جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں, صرف حماس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور سویلینس کو بچا رہے ہیں, ان کا ایک ہوتا ہے ڈبل ٹیپ, کہتے ہیں کہ ہم ڈبل ٹیپ کرتے ہیں. اور انہوں نے میڈیا پہ کہا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی آرمی ایسی نہیں ہے جو بم مارنے سے, میسائل مارنے سے پہلے وارن کرتی ہے. یعنی یہ ان کا آرگیومنٹ ہے نا. یہ اب جو ان کا آرگیومنٹ جو کھل کے سامنے آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایکوریسی پہ فوکس نہیں ہے, ہمارا ڈیمیجنگ جتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں وہ اس پہ فوکس ہے. لیکن یہ خود کہہ رہے ہیں یہ بات. یعنی ایک طرف اپنے آپ کو کہیں گے کہ بھئی ہم ویئر دا اونلی ڈیموکریسی, دس دیٹ اینڈ دی ادر, اور ہم جو ہے ہائر مورل گراؤنڈ رکھتے ہیں, ہم ایتھک, یہ تو باربیرینس ہیں, یہ تو سیویجز ہیں, اور یہ اس طرح کرتے ہیں. لیکن جب ان کے خود جو ہاسٹیجز انہوں نے لیے تو وہ خود آ کے یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ٹریٹمنٹ ہوا, ان کے پاس کوئی اس کے لیے جواب نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ان کو برین واش کیا, کچھ پلا دیا. اب آپ یہ دیکھیں نا, دس از یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ, یہ آپ اس جو آج کل کی جنریشن, آپ اس کو ان چیزوں پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنی جلدی بیوقوف نہیں بنا سکتے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ بیوقوف نہیں بنیں گے, بن رہے ہیں, سالوں سے بن رہے ہیں, صدیوں سے بن رہے ہیں. تو لیکن وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سب کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. کچھ کو آپ کر سکتے ہیں, سب کو آپ ہمیشہ نہیں کر سکتے. اور وہی چیز ان کے سامنے آ رہی ہے, اور اس کو ان کو بہت تھریٹ ہے, کیونکہ ابھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو اسرائیل کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں, انہوں نے بھی بات کی, فلسطین کے ریپرزنٹیٹیو نے بات کی کہ جب ان دونوں کی اسپیچز ختم ہوئی تو جب فلسطین کے ایمبیسڈر نے بات ختم کی تو لوگوں نے ان کو ایکنالج کیا, اپریشیٹ کیا, تانے بجائے. لیکن جب اسرائیل کے ایمبیسڈر نے اپنی تقریر ختم کی, there was pin drop silence. پن ڈراپ سائلنس, کسی نے کوئی کچھ نہیں بولا. لیکن اتنا زیادہ جو ہے ان کی بے عزتی پوری دنیا کے اندر ہوئی ہے. جو یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے, ان کے اپنے اسکالرز, اپنے ریلیجس لیڈرز, وہ ان کے آگے کھڑے ہو گئے کہ دس از رانگ. جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہمارے نام پہ یہ نہ کریں. اسی طرح سے جس طرح سے US نے افغانستان کے اندر, عراق کے اندر کیا, اور ان کی عوام ان کے خلاف کھڑی ہے. بہت سارے, یہ صرف ابھی کی بات نہیں, پہلے ویتنام کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے, وہی کے ساتھ ہو رہا ہے. انفیکٹ ان کے کچھ لیڈرز جو ہیں, جب آپ ان کو کارنر کر لیتے ہیں نا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر, آپ اس طرح پھر وہ یہی ایگزامپل لے کے آتے ہیں, جب عراق میں ہو رہا تھا تب آپ کیوں نہیں بول رہے, جب افغانستان میں US کر رہا تھا تب آپ کیوں نہیں بول رہے. آرگیومنٹ یہ وہ لے کے آتے ہیں, لیکن یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں.
ان لوگوں کے انٹرسٹ وہ ہے اصل کہانی ہے. اور اصل میں جو مین کہانی وہ یہ لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو ریلیجس ڈاگمیٹک بلیفس جو ہیں کچھ لوگوں کے اندر وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن جو اس کے پیچھے جو پاور گورنمنٹ کی جو پاور آ رہی ہے اس کی وجہ وہ نہیں ہے, اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو ریلیجس ہیں. یہ تو ریلیجس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے پرسنل مفاد کے لیے, اور وہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس ایریا کے اندر کنٹرول کیسے کرنا ہے ٹو میک شیور ہسٹری ڈزنٹ ریپیٹ اٹ سیلف. اور یہ لوگ اور اسی لیے تل ابیب اور دوسری سٹیز کے اندر جو ہے وہ خود اسرائیل کے جو شہری ہیں وہ بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں, اور نیتن یاہو سے بار بار جو ہے وہ استعفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. ایک صحافی نے اسی کو سامنے رکھ کے ایک صحافی نے سوال کیا نیتن یاہو سے کہ آپ جو ہے وہ پبلک استعفیٰ مانگ رہی ہے آپ سے, آپ ہی کی جو رہنے والے لوگ ہیں, تو آپ استعفیٰ دے رہے ہیں, آپ نے کچھ سوچا ہے اس بارے میں؟ تو کہہ رہا ہے میں کیوں استعفیٰ دوں, حماس استعفیٰ دیں. مطلب وہ انسان جو ہے وہ اتنا مینٹلی خود بھی ڈپریشن کا شکار ہے اور ڈسٹرب ہے, اور بالکل باولوں والی باتیں وہ کر رہا ہے کہ حماس استعفیٰ دے. ایک پارٹی کو آپ نے کبھی بھی سیاسی طور کے اوپر آنے ہی نہیں دیا, بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, کبھی آنے نہیں دیا, اور کبھی بھی رول ہی نہیں کرنے دیا. آپ ان سے کس چیز کا استعفیٰ مانگیں؟ بالکل بالکل. دیکھیں بات ہوئی ہے نا, اگر آپ اس کو ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو ان کی حماس سے ان کو ایشو کیوں ہے؟ ان کو حماس سے ایشو اس لیے ہے کیونکہ وہ الفتح کی طرح جو ہے نا اپنے آپ سودے بازی نہیں کریں گے, ان کا کہنا نہیں مانیں گے. بیسکلی ان کو یہ لگا کہ بھائی ان کے ساتھ ہم اپنی منمانی کرنے ڈیلنگ بالکل ہاں یہ ہمارے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے. تو یہی وجہ ہے, اور یہ اسی طرح سے انہوں نے جو ہے نا باقی کنٹریز کے اندر جو لیڈرز ہیں ایسے ہی لیڈرز اتنی سارے لائک پوری ہسٹری ہے. یہ تو آج کی بات ہے, اور اکثر ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے کہ کس طرح سے جو ہے نا لیڈرز نے اپنے اسٹیٹ کو سیکریفائز کیا ہے تاکہ وہ ان کی گڈ بکس میں آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کیونکہ ان سے پروٹیکشن لیتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ عوام تو ان کو سپورٹ نہیں کرے گی, تو ہم سپورٹ کس طرح لیں گے, امریکہ سے لیں گے یا یو ایس سے یو کے سے لیں گے یا فرانس سے لیں گے. یعنی یہ جو آپ کی سو کال آپ کے یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ ممبرس ہیں, انہی کا ہی بیسکلی آپ کہہ لیں کہ پلان وہ ایکسپلوٹیٹیو جو نیچر ہے. اور آپ دیکھ لیں ان ممالک کمپرومائز ہیں ان میں ان کی ایمبیسیز کتنی بڑی ہوتی ہیں. یہ اٹس این اوپن سائن, آپ کو اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ سمجھنا ہے تو یہ دیکھ لیں. بالکل آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ ایمبیسی والا اسٹاف کر کیا رہے ہیں یہاں پہ, کہ اتنے سٹیزنس تو یہاں پہ نہیں ہیں جو ان کو کاؤنسلر سروس چاہیے ہوگی. نہیں, یہ ان کی اسٹریٹجی کچھ اور ہے, یہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. اور جیسے ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی کہ پیناما کے اندر جو ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تھا کاپر مائن کا, اسی طرح سے یہ ملک جو ہے ابھی تک ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں, اور یہ سب اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ سب چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں, کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے. اسی لیے ساری یونٹی ہے ان گورنمنٹس کے اندر, کیونکہ وہ سروائیو ہی اس سے کرتے ہیں. یہ ویپنز بیچ کے دونوں سائڈوں کو لڑوا کے اسی طرح سے پیسے بناتے ہیں. اور that's all it is to it. تھوڑا سا پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ مسلم دنیا کا تھوڑا سا احوال بتا دیں. جو ممالک اس کے اندر تھوڑا سا ان ہوئے ہیں اس کے اندر, ترکیہ کے جو ہے وہ معاہدہ لوزان والے 100 سال بھی ختم ہو گئے. پھر ان کی 100 سالہ ایک وہ بھی تھی کہ 100 سال ہو گئے اس ترکیہ کو, خلافت عثمانیہ ختم ہوئی, پھر اس کے بعد حالات مشکل ہو گئے, پھر جو یہ معاہدہ ہوا اور اس کے بعد ترکیہ وجود میں آیا اور اس کے 100 سال بھی مکمل ہو گئے. وہ والی چیزیں اب وہ اس طرح سے پابندیاں انٹرنیشنلی جو معاہدہ لوزان کے اندر رہ کر وہ قید تھے وہ چیزیں نہیں ہوئی. پھر ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ بوسفورس میں 100 وارشپس جو ہے وہ ایک ساتھ مارچ کر رہی ہیں, اور ترکیہ بھی جنگی مشقیں کر رہا ہے. دوسری طرف ایران نے بھی اندیا دیا ہے کہ وہ جنگی مشقیں وہ بھی کر رہا ہے. قطر نے ہارڈ اسٹانس لیا جس کے ہم نے پہلے بھی بات کی. دیگر ممالک اردن ہے, لبنان ہے, یہ بھی تھوڑے سے ایگریشن اب دکھا رہے ہیں. سعودیہ کا تھوڑا سا اب موٹیو بھی اس طرح کا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ مکمل طور پہ صرف جنگ بندی کی بات نہیں کر رہا, اب وہ تھوڑا سا کھل کر چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پوری ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اب سعودیہ بھی کود جائے گا اس میں اور ساری چیزیں, ایسا لگ نہیں رہا بظاہر, کیونکہ ان سب کی جو نیچر ان سب نے جو پہلے کیا ہوا ہے, اور اس سے یہ لگتا نہیں ہے بظاہر کہ کوئی بہت زیادہ ان ہونے والے ہیں لوگ. لیکن آپ کو مطلب ہاک آئے سے اگر آپ اس سب چیزوں کو دیکھیں, کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے
مستقبل کے دنوں میں؟ دیکھیں یہ بہت ہی آئی مین جو آپ نے پوائنٹ کیا آئی مین اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ آئی مین جو ایردوغان کا جو ڈیسیجن ہے کہ اپنی وارشپ کے ساتھ ایکسرسائز شروع کرے اور آئی مین آئی تھنک یہ یو ایس کو ہی ایک میسج دیا جا رہا ہے. ایون اسرائیل نے اپنی ساری جو ہے ڈپلومیٹک ٹیم جو ہے وہ بیسکلی ترکی سے واپس بلا لی ہے اور کیونکہ ان کے آپ کو پتہ ہے دیکھیں ترکی واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز اسرائیل. یہ بہت پرانی بات ہے, بالکل ایسی ہے لیکن کیونکہ اس وقت آپ کے وہ کمال اتاتürk تھے, وہ آئی مین پارٹ آف دا سیم, بالکل ٹھیک ہے, تو گیم پلان. تو ظاہر انہوں نے کیا, ان کے پھر اوپر نیچے ریلیشنس ہوتے رہے, لیکن ابھی جو ہے آئی مین ترکی کے اندر بہت پیشنیٹلی لوگ اس کی وجہ سے نکلے بڑے اور انہوں نے اردوغان کو بیسکلی, ایون دو اردوغان دیکھیں وہ کیونکہ اتنی میجورٹی سے نہیں جیتا تھا, اس کو پتہ ہے کہ ترکی کے اندر جو دونوں لیفٹ اور رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں اس کی سپورٹ اتنی زیادہ نہیں رہی. تو وہ جب اتنے سارے لوگ پیشنٹلی باہر نکلے, انہوں نے اس کو کنفرنٹ کیا اس معاملے کے, بھائی جب تم نے ہمیں نکالا تھا ملٹری کو کے خلاف, ہم نکلے, اب یہاں پہ ہم اگر تمہاری آرمی نہیں چاہتی تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں. تو اس طرح سے بہت زیادہ سپورٹ مل گئی, ایک طرح سے سپورٹ, اس کو لگا کہ بھائی ٹھیک ہے عوام جو ہے نا میرے ساتھ, اگر میں کھڑا ہوں گا اس سیٹ پہ تو میں کھڑا, تو اس نے اب ٹھیک ہے, اب بہتر ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لبنان کی طرف سے بھی اور تھوڑا بہت یمن کی طرف سے بھی اس طرح سے صورت, شام کی سرحدی پٹی سے بھی کچھ چیز, بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیں نا اتنے عرصے سے یہ سب کنٹریز اسرائیل کی وجہ سے بھگت رہی ہیں. لائک ہمیں سیریا پہ اسرائیل نے اتنے دفعہ بمبارڈمنٹ سفرنگ کر رہی ہے, رائٹ, لبنان کے ساتھ انہوں نے کیا, لیکن اس وقت سچویشن ڈفرینٹ تھی. ابھی جو ہے ان کا فوکس یہ ہے کہ کسی طرح سے غزہ کو جو ہے نا بیسکلی ویکیٹ کریں, اور یا تو اس کا رقبہ کم کریں یا سب کو جو ہے نا کسی نہ کسی طرح سے نکال دیں. آئی مین دیٹس تب ان کو لگے گا کہ یہ جیت گئے. بالکل. تو اب دیکھنا یہ کہ کون سی ایسی چیز ٹریگر کرتی ہے کوئی کسی ایسے ایونٹ کو جس کی وجہ سے جو نا کچھ اور لوگ سامنے آئے اس میں, لائک آئی مین کوئی اور پارٹی سے. ابھی رشیا کی طرف سے اس طرح کے بیان آ رہے ہیں جو ان کو بیسکلی لگ رہا ہے کہ رشیا سے ان کو زیادہ تھریٹ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز انہوں نے کی جس کی وجہ سے بظاہر لگے کہ یو ایس جو ہے اس کے ٹروپس آن دا گراؤنڈ ہے. حماس کا ڈیلیگیشن گیا رشیا میں, تو اب تو یہ چیز انٹرسٹنگ ہے کہ رشیا کب جو ہے نا, کیونکہ دیکھیں سیریا کے اندر آلموسٹ بشار الاسد جانے والا تھا کہ جب رشیا کی انوالومنٹ کی وجہ سے اس کو ایک لائف لائن ملی بیسکلی. تو رشیا از گونا بی کاشیس, وہ بالکل وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر زیادہ دور نہیں, ایون تو. اور پھر چائنا بھی جو ہے رشیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آئی مین بیسکلی دے آر اگینسٹ دا ویسٹرن نیریٹو. یہاں سے ایران بھی چائنا کے ساتھ لنکڈ ہو رہی ہیں چیزیں, اور تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں آپ کے. اور اب دیکھنا یہ کہ کوئی ایسی چیز ایونٹ جو ہوگا کیٹاسٹرافک جس کی وجہ سے جو ہے نا ایسا لگے گا کہ کسی اور پارٹی کو انوالو ہونا پڑے, تو دیٹ ول بی اے گیم چینجنگ یہاں پر. اور اینٹیسپیشن آئی مین کوئی چاہ تو نہیں رہا ہوگا کہ اس طرح سے جائے, اسی لیے جو ہے نا یو ایس بیسکلی وہاں پر چاہتا ہے کہ صرف اسرائیل سارا کام کریں, کوئی اور کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جس سے کوئی چیز ٹریگر ہوگی, اب یہ نہیں پتہ کہ وہ فالس فلیگ کی وجہ سے ہوگی یا جان بوجھ کے کسی نے کروائی, کہ وی ڈونٹ نو فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. لیکن ایسی صورتحال نکل سکتی ہے اگر یہ چاہیں گے کہ یہ فل بلون ہو, تو آئی مین دے مائٹ گو فار اٹ. امریکہ میرے خیال سے بار بار یہ جو بیان دے رہا ہے, امریکہ کی وزارت خارجہ بھی, اور کبھی نائب صدر امریکہ کے بیان دے دیتے ہیں, کبھی کوئی اور حکومت کا کوئی اہم عہدیدار کی بیان دے دیتا ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر ڈائریکٹلی نہیں کودے ہوئے, ہم سپورٹ کرتے ہیں, اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, لیکن ہم پھر بھی خود سے نہ ہم اس جنگ کے اندر شامل ہیں اور نہ ہم اس جنگ کے کوئی کسی طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بار بار شاید اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے رکے رہیں. ہاں لیکن دیکھیں بظاہر تو اس طرح سے نہیں ہے. آئی مین یو ایس نے آلریڈی بیک اینڈ کے اوپر تو ساری چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں اگر یو ایس گرین لائٹ نہیں دیتا تو کبھی بھی گراؤنڈ آپریشن شروع نہیں ہوتا. تو بالکل نہ صرف گراؤنڈ آپریشن, اس لیول کا رسپانس بھی نہیں ہوتا, کیونکہ یو ایس کی وجہ سے یہ ملا ہوا ہے. اور دیکھیں سب چیزوں سب کنٹریز کو بھی معلوم ہے کہ اگر یو ایس
کئی بار ایران کی بات کر چکا ہے. جی اگر یو ایس اس اپنے آپ کو ریئلی کہتا ہے کہ ہم فیئر ہیں, بیلنسڈ ہیں, نیوٹرل ہیں, تو یہ سچویشن اتنی آگے کبھی بڑھتی ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو امریکہ نے پہلے 2-3 قراردادیں ویٹو کر دیں جنگ بندی کے اوپر, اور جس کے اوپر برطانیہ میں بھی شور مچا اور ساری چیزیں ہوئیں, وہ والے نیریٹو سے تھوڑا سا پیچھے ہوا ہے یو ایس اس ساری صورتحال کے بعد کہ اتنے ممالک انوالو ہو گئے ہیں؟ رشیا ہو گیا, وہاں سے چائنا, وہاں سے ایران, پھر وہاں سے جو ہے وہ ترکیہ کے اب بہت ہارڈ قسم کے طیب اردوان کے بیانات آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا اپنے اس سے اسٹینڈ سے پیچھے ہوا ہے؟ دیکھیں وہ اسٹینڈ سے تو پیچھے کبھی ہوگا نہیں. آئی مین اگر وہ اس نے اپنا ایک پاسچر تھوڑا سا چینج کیا وہ اور بات ہے, لیکن دیکھیں یو ایس کے لیے یہ بہت کروشل ہے, بہت کروشل ہے اسرائیل کا یہاں پہ ہونا. آئی مین اس میں کوئی ہمیں کوئی وہ ہونی نہیں چاہیے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یورپ ویسٹرن میجورٹی آف ویسٹرن یورپ اور یو ایس کے لیے بہت کروشل ہے کہ اسرائیل جو ہے یہاں پہ رہے. ٹھیک ہے, رائٹ. تو وہ ابھی تھوڑا سا اپنا پوسچر اگر چینج کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈومیسٹک پالیٹکس بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, اور تھوڑا بہت ان کو انٹرنل نیٹو کی وجہ سے, کیونکہ نیٹو کا ایک جو یو ایس کے ساتھ جو دوسرا نمبر ہے وہ ترکی کا ہے, بڑی آرمی کا, آئی مین کنٹریبیوشن ٹو نیٹو. تو نیٹو کا ایلائی اور آپس میں نیٹو آئی مین چاہے وہ یو ایس, اور یہ نہیں چاہیں گے کبھی کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جس کی وجہ سے ان کو آپس میں لڑنا پڑے. دونوں جو سائڈز ہیں ایسا نہیں چاہیں گے. اسی لیے یو ایس کے جو ابھی جو کچھ ایڈوائزرز بھی آئے ہوئے تھے وہ واپس اپنے اس پہ چلے گئے. وہ اسرائیل میں تھے تھوڑا عرصے کے لیے, لیکن واپس چلے گئے کہ اب جو ہے نا ان کو لگ رہا ہے کہ بلو بیک ہونے والا ہو, اور اسرائیل کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے جو انہوں نے جو مقاصد, جو 2 مقاصد رکھے ان کو فلفل کر لیں 100%. اس کی وجہ سے نتنیاہو کے اوپر بھی ڈومیسٹک اپنی پولیٹکس میں پریشر ہے کہ آئی مین جو آپ نے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں اگر جیتنا ہے تو وی ہیو ٹو اکمپلش دیز 2 points, لیکن وہ ہو نہیں پا رہے ہیں وہ 2 points, جس میں یہ تو ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے گراؤنڈ آپریشن کیا ہے 4 بار ناکام ہو چکے ہیں. بالکل ناکام ہو چکے ہیں, رائٹ. تو یہ چیز ان کے لیے آئی مین آف کورس ناٹ اونلی دیٹ, لیکن جب جو یہ سارا سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ بھی ایک دیکھیں اس کے بھی 2 نظریے ہیں. I mean a lot of people inside Israel یہ بھی آرگیو کر رہے ہیں کہ یہ سب ایک انسائڈر جاب تھی کہ بھئی 6 گھنٹے تک آپ کا رسپانس کہاں تھا. I mean this is آپ کا یہ مین جو ہے ایریا ہے جس سے آپ کو تھریٹ ہے, اور یہاں پہ 6 گھنٹے تک آپریشن ایک چلتا رہا, آپ کا رسپانس کہاں تھا. تو ایک سیناریو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دے الاؤڈ اٹ ٹو ہیپن, تاکہ اس کو ایک وجہ بنا کے آپریشن کریں. مطلب وہ جو ہم سالوں سے کرتے آ رہے ہیں 17 سالوں سے ہم جو ہے وہ ایک روزانہ کی بنیاد پر ان کو زہر دے رہے ہیں. رائٹ. تو وہ چل نہیں رہا, وہ اس طرح جلدی سے مر نہیں رہے. جی. تو ان کو جلدی سے ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ کچھ ایسا بہانہ بنائیں جس سے وہ کریں. رائٹ. تو پھر انہوں نے آپ نے کرنے دیا ان کے لوگ. ایگزیکٹلی, کیونکہ ایک ہی آرگومنٹ. دوسرا ہو گیا کہ آپ اتنے افیکٹو ہو گئے. آئی مین فلپ سائڈ آپ دیکھیں کہ آپ اتنے افیکٹو ہو گئے کہ تو یعنی بیسکلی یا تو آپ مانیں کہ آپ نے اس کو کرنے دیا, یا آپ مانیں کہ آپ فیل ہو گئے. آئی مین دونوں صورتوں میں یو رانگ. کیونکہ یہ یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں. ہاں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے لوگ آئی مین 1400 لوگ مرے, رائٹ. آئی مین اگر آپ نے اس کو ہونے دیا تو آپ نے 1400 لوگوں کو مرنے دیا, اپنے لوگوں کو مرنے دیا. اور پھر جو ابھی 200-250 وہاں پر ہاسٹیجز تھے ان کے لیے بھی آپ کوئی خاطر خواہ کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آپ ان کو ریسکیو کرنے کا کوئی اسپیشل آپریشن لے رہے ہو. حماس نے ایک اور مطلب ایک تو وہ تھی نا, 2 بوڑھی خواتین تھیں, بزرگ خواتین تھیں, جن کو یہودی خواتین جن کو انہوں نے بھیج دیا خیر سگالی کے طور کے اوپر کہ یہ انسانیت کے لیے ہم ان کو بھیج رہے ہیں, اور انہوں نے باہر آ کے تعریفوں کے پل باندھ دیے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ان کو کچھ پلایا گیا ہے, ان کو برین واش کیا گیا, ساری چیزیں. اب ایک نئی ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے القصام نے جو جاری کی ہے, اس کے اندر 3 مڈل ایج خواتین ہیں, اور وہ یہی بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور شدید تنقید کی ہے نتنیاہو کی گورنمنٹ پہ بھی, اور یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کی جائے, نہ کہ یہ کہ آپ مزید مظلوم لوگوں کی جانیں لیں. تو وہ بات وہی ہے نا کہ they're not really serious about saving their people. بالکل صحیح ہے, اور یہ اب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. جی, یہ اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور اسی طرح میں یہ بات اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہی چیز یو ایس نے بھی ہسٹوریکلی کی ہے
کہ اپنے آپ لوگوں کو جو نا لائک میں نے ہم نے ایک بات کی تھی بیوقوف بنانے کے لیے. آئی مین وہ جب ویتنام کے اندر گئے تھے وہ بھی ایک بالکل ہی گلف آف ٹونکن کے اندر ایک ایونٹ مینوفیکچر کیا, تو اس بیس پہ یہ لوگ گئے. پھر جب اسرائیلی فورسز نے ان کے شپ کو اٹیک کیا, پھر اس کو ہش ڈاؤن کیا. تو آئی مین دے ڈو دیز تھنگس. یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں بیسکلی فاگ آف وار کے اندر, لوگوں کو انسائٹ کرنا اور ان کو ان کے اوپر ایسے حالات پیدا کرنا جس کی وجہ سے پھر وہ نا ایسے اقدامات لیتے ہیں جو ان کی رائٹس اور لے لیتے ہیں ان سے. بیسکلی یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سب کمپنیز دے بینیفٹ آف اف وار. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو دنیا کے اندر اسلحہ ہو رہا ہے, یہ سب جو بھی بیچیں دے کیا کہتے ہیں, دے آر بیسکلی بینیفٹنگ آف اف وار. ان کا ان کا بزنس ہی ہے. اب آپ دیکھ لینا اس کے علاوہ ان کے پاس سے اور کیا نکلتا ہے, سورس آف انکم کیا ہے, اور کیا ہے ان کے پاس سورس آف انکم. اور اس پہ تو پریمیم لگا کے دیتے ہیں نا. ابھی کوئی چیز کی اگر کچھ بھی کاسٹ جو بھی ہو اس پہ پریمیم یہ لوگ لیتے ہیں. اور کیونکہ اس سے گورنمنٹ کانٹریکٹ ہوتے ہیں, کک بیک سے لوگ ہوتے ہیں, تو یہ دے آل یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں. تو ہم بیسکلی آپس میں عوام لڑ رہی ہوتی ہے. اگر اسی عوام کو آپ ویسے الگ چھوڑ دیں, دے ول فائنڈ ویز ٹو بینیفٹ ایچ ادر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان گورنمنٹ لیڈرس جو ان کی انٹینٹس ہی کچھ اور ہیں, ان کی ایفیلیشن ہی کچھ اور ہے, تو آپ ان سے اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ تو چاہیں گے کہ لوگوں کو پوری ڈیوائڈ کریں, اسی طرح سے کانکر کریں. وہی مینٹالٹی ہے, وہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, اس ملک میں بھی دیکھتے ہیں, باقی ممالک میں بھی دیکھ رہے ہیں. سیم اسٹریٹجی, کیونکہ لیڈرشپ پہ وہی ہیں, ویسے ہی لوگ ہیں, اسی طرح سے وہی اسٹریٹجی انہوں نے کہا یہ والی اسٹریٹجی یہاں چل گئی, چلو اس کو یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں جس طرح سے میڈیا چل رہا ہے, بالکل مجھے تو ایسا کوئی فرق نہیں لگتا کہ یو ایس کا جو بایس میڈیا اور یہاں کا جو بایس میڈیا, اس پہ مجھے کوئی فرق نہیں لگتا. سیم ٹاکنگ پوائنٹس آ رہے ہیں, ایک ہی طرح کی خبریں, اسٹائل بھی مجھے ایسا لگتا ہی نہیں کہ میں پاکستانی زبان کا فرق ہے. بالکل آئی مین ریئلی ٹوٹلی انگلش اور اردو کا فرق بالکل ایسے ہی ہے, لیکن وہ بالکل اسی طرح سے ہے, اسی طرح سے ڈم ڈاؤن کرنا ہے اپنی پاپولیشن کو, ڈم ڈاؤن کرنا ہے. لیکن آئی ہوپ کہ جو ہے نا جو نئی جنریشن ہے دے نیور فال فار دس ٹریپ, اور وہ نظر آ رہا ہے ان کے ایکشنس میں بھی, اور جس طرح سے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں, کہ وی کین ہیو ہوپ ان آور فیوچر جنریشن انشاءاللہ. آخری پلان تو اللہ کا ہی چلنا ہے. بے شک, واللہ خیر الماکرین. بالکل. تھینک یو عدنان بھائی فار یور ٹائم. ناظرین, دس واز آل فار دا ڈے, اور امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام پسند آیا ہے تو ہمارا چینل جو ہے وہ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اگر آپ نے نہیں کیا. بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن اسی طرح کے معلوماتی پروگرامز کے آپ کو ملتے رہیں ان فیوچر بھی. اور اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ. لیکن یہ ساری جو انفارمیشن ہے جو آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر نظر نہیں آتی, اور اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی نظر نہیں آتی, کیونکہ آزادی تو کہیں بھی نہیں ہے, بولنے کی آزادی کہیں نہیں ہے, اور بولنے کی آزادی بہت زیادہ ہمیں بھی نہیں ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے آپ تک اپنا کانٹینٹ پہنچانے کی. اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ رات ٹی وی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین ڈونیٹ ایز مچ ایز یو کین, اور اپنا خیال رکھیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ان فیوچر ان شاء اللہ تعالیٰ. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. اللہ حافظ.